بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم, اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے. ویورز, آج لاسٹ ڈے ہے جب ہم ان محرم کے دنوں میں لائیو ہوں گے. اس کے بعد پھر محرم سے ریلیٹڈ ہی پروگرامنگ آپ نیکسٹ فیو ڈیز دیکھیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی لائیو منڈے مارننگ. تو آپ جانتے ہیں ویورز, ہماری مارننگ ایٹ ہوم پہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں, چاہے آن اے اسپیسیفک ڈے ہم لوگ آن ایئر ہوں یا نہ ہوں. ہم اپنا پارٹ, اپنا حصہ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا حصہ ڈالنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. آبویسلی کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہمارا گھر ہے, ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے اور اسٹیٹ چینل ہے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ اسٹیٹ چینل اپنی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے جو آج بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. دیکھیں, محرم الحرام کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے. پنجتن پاک کے ساتھ انسیت کے ساتھ محبت کے ساتھ لگاؤ ہم سب کا ہے. اور جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم واقعہ کربلا پہ ہی بات کریں گے, تو یزید جنگ کہنے کو جیتا لیکن جیت کے بھی ہار گیا, اور اہل رسول جنگ ٹیکنیکلی میں ہار گئے لیکن جیت گئے. دیکھیں ویورز, حسین کا نام کائنات تک حق کی پہچان بن گیا. اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سو ویورز, جب ہم کسی بھی واقعے کی بات کرتے ہیں, کسی بھی انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی جب کربلا کی بات کرتے ہیں, تو واقعہ کربلا کو بیان کرنا تو بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی میموریز کو ریفریش کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی واقعہ کربلا کے بارے میں انفارمیشن ملے. لیکن اس انفارمیشن کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اب ہم پہ کیا فرائض ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے. دیکھیں, یہ مہینہ ہمیں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد تو تازہ کرتا ہے, کیونکہ امام حسین کی ذات حق کی علامت ہے. امام حسین کی ذات اصرار و قربانی کی علامت ہے. امام حسین کی ذات جرت کی علامت ہے, اور امام حسین کی ذات حق کی علامت ہے. اور مزید اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اپنے اسکالر سے کچھ ہی دیر بعد. لیکن ویورز, اپنی اگر ہم لرننگ کی بات کریں, ہم کتنی چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کتنی زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کتنے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ وی ٹرن اے بلائنڈ آئی, یعنی کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی ایک طرح سے اندھے ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اندھا کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جس طرح سے چل رہی ہیں اسی سلسلے اسی سسٹم سے چلتے رہیں, کچھ ڈسٹرب نہ ہو, کچھ چینج نہ ہو. لیکن ویورز, جب تک ہم خود چینج لانے کی کوشش نہیں کریں گے, خود اس چینج اور تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے, تب تک ہم بہتری کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ ویورز, ہر انسان اپنی ذات میں اپنے ارد گرد اگر چینجز, تبدیلی کو لے کے آتا ہے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. رشوت, سفارش, پروٹوکول, امیر سوچتا ہے کہ جو مستحق ہے وہ اس کو کچل کے آگے نکل جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مستحق کو کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی, کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے اوپر ہی پیسہ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ محتاجی میں جیسے تیسے بھی اپنا گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب بہت مجبور ہو جاتا ہے تو کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے, پھر معاشرہ اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی کرائم کمٹ کرنا یا قانون کے خلاف کوئی چیز کرنا مجبوری میں ٹھیک ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر لوگ مجبور ہیں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ذمہ داری کس کی ہے ویورز؟ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے، بالکل مطلب اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بندوں کا خیال رکھے، اپنی عوام کا خیال رکھے، لیکن کیا عوام کا فرض نہیں بنتا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں؟ میں اکثر یہ بات شیئر کرتی ہوں کیونکہ جب میں یہ بات ریپیٹ بھی کرتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، جب آپ چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے، تو ایسا وقت آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے باہر، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی انسان نہیں ملتا تھا۔ خوشحالی کا یہ ایلیمنٹ تھا۔ تو ویورز، زکوٰۃ تو ہم سب پہ فرض ہے 2.5%، لیکن ان وقتوں میں لوگ صرف اتنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے جتنی فرض ہے، جتنی منیمم ہے۔ لوگ اپنے بھائی بہنوں کو اپنی ارد گرد جو باقی مسلمان بھائی بہن تھے ان کو بھائی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، اور کسی کی تکلیف، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سسٹمز کو بھی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی جس سے آگے جا کے ریاست اور جو وہاں کی عوام ہے ان کے لیے مسائل نہ ہوں۔ تو ویورز، اس وقت کے لوگ اپنے لیڈرز کی بات بھی تو سنتے تھے، ان کی سپورٹ میں کھڑے بھی تو ہوتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ایک جائز اور ڈیسنٹ انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہم لوگوں کو ویورز تھوڑی سی خود احتسابی کرنی پڑے گی۔ بات ہم کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اس بڑی بات میں لائف کے بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں۔ اہل بیت کے اعمال، ان کے جینے کا سلیقہ طریقہ، ان کا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ، اور پھر ان کا جنگ کرنے کا بھی طریقہ، اور پھر صلح کرنے کا بھی طریقہ، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے 2 گروہوں میں دوستی کرائی تھی۔ سو ویورز، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکشن لینا ہمارے اہل بیت نے ہمیں سکھایا، لیکن ہم سوچ سمجھ کے بھی غلط ایکشنز اٹھاتے ہیں۔ ہم وقت نہیں دیتے چیزوں کو ٹھیک ہونے کا، ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے۔ دیکھیں ویورز، انتظار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنا پڑا لوگوں کا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ سو ویورز، انتظار، پیشنس، صبر، یہ سب چیزیں ہمیں واقعہ کربلا سکھاتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات خود احتسابی اور خود اپنی ذات کی اور اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانا، اور نہ صرف اپنے لیے لیکن دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا، اور اگر اپنے مذہب کے لیے، حق کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ سو ویورز، آئیے ملاقات کرتے ہیں شیف نور سے، ان سے بھی سلام دعا لیتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج نیاز میں کیا وہ بنا رہی ہیں، کیونکہ بریک کے بعد پھر ہم نے ان سے ریسیپی بھی لینی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیف نور، میں کل ایکچولی بات کر رہی تھی فاطمہ سے، ہماری جو اسکرپٹ اور کانٹینٹ پہ کام کرتی ہیں، ہماری ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، تو میں فاطمہ سے وائس نوٹ پہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہم واقعے کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، ان عظیم ہستیوں کی، لیکن مسئلہ وہاں پہ آ کے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس غم اور دکھ کا حصہ بن جاتے ہیں، بالکل، لیکن اس کے بعد جو ایک اس کے ساتھ کا ہی جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ خود احتسابی، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ بالکل
ہم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کچھ بات بھی کر لیتے ہیں اور ان کا مطلب اس چیز کا حصہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہم ان کے اس پہ عمل نہیں کرتے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان مطلب اگر ہمیں مطلب غریب کا تو ہے ہی امتحان ہے، ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو کیا اپنے دیے ہوئے میں سے ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کا خیال کر رہے ہیں؟ وہی تو بات ہے. اور پھر جب دیکھیں میں یہ بات اس دن کسی کو سمجھا رہی تھی، میں نے کہا ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرمنلز ہیں، یہ جو کرمنلز ہیں، یہ جو یہ ہیں وہ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریئر کرمنلز ہوتے ہیں، جو زیادتیاں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، چور ڈاکو، ان کا یہ کام ہے. جی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری کے تحت غلط قدم اٹھاتے ہیں. دیکھیے اللہ نہ کرے تو بس استغفار، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد یا ماں یا باپ آخری سانسوں میں ہو اور پیسے کی ضرورت ہے اور کسی طرف سے کوئی کچھ مدد نہیں کر رہا، تو جان بچانے کے لیے اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد کی یا میاں یا بیوی کی انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، مجھ سے کہا نہیں جا رہا. صحیح کہہ رہی ہیں. تو جب ایسا وقت کسی پہ آتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ارد گرد والے ہمسائے، جاننے والے، بھئی یہ بھی سوال ایک دفعہ اٹھا تھا کہ ہمسایوں کو اتنے حقوق دے دیے، لگتا ہے کہ شاید اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ ان کو حقوق دے دیے جائیں گے. حقوق اتنے دے دیے کہ کہیں ان کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے. لیکن کیوں؟ ہاں جی. اس لیے حقوق دیے اور اس لیے یہ اویئرنیس تھی کہ ہمسائے آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. وہ پہلے آتے ہیں. ایک سسٹم بنانے کا، ایک ایسا سسٹم بنانا کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا اپنے ارد گرد جاننے والوں سے بات چیت، سلام دعائیں. پہلے وقت بہت اچھے ہوتے تھے، کوئی سکھ کا موقع ہوتا تھا سب ساتھ کھڑے ہوتے تھے. کسی کے خدا نخواستہ گھر میں جنازہ اٹھتا تھا جو 40ویں تک نہیں تو کم از کم کلوں تک، اور وہ جو مین 3-4 دن ہوتے ہیں گھر کا چولہا نہیں کوئی جلنے دیتا تھا، ہمسائے مینیج کرتے تھے، خاندان والے مینیج کرتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز، بات تو ہم کریں گے واقعہ کربلا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے سوسائٹی اینڈ معاشرہ اپنے آپ کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، ہماری لرننگ کیا ہے، بالکل یہ ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام میں بہت سے لوگوں کے گھروں میں نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اب باہر سے آرڈر کرنے کے سسٹم کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے دیگ دینی ہے اور آپ نے بہت بڑے کوانٹٹی میں کرنا ہے. لیکن میں نے یہ بھی نوٹس کرنا شروع کیا کہ لوگوں نے نا شیف نور بریانی کی وہ جو پیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈبے بنوا لیتے ہیں جگہ سے. تو میری نانو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ نیاز کی محرم کی نیاز بندے کو ہاتھ سے بنانی چاہیے، چاہے دیگ بھی ہو. بالکل بھی یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں ہے یا اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ نانو ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی. تو رمضان میں بھی ہم اگر کبھی اہتمام کرتے تھے افطار وغیرہ کا تو نانو یہی کہتی تھی کہ گھر پہ چیزیں بنایا کرو. تو آج بھی آپ کے ساتھ، ہم ویورز کے ساتھ، آپ بتائیے آج آپ کیا آپشن شیئر کریں گے؟ آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن یخنی بریانی. یخنی بریانی یا یخنی بریانی؟ جی یخنی بریانی. اور دیکھیں نا ویورز، یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے، آپ بنائیں. ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ میل ہے. چھوٹے سے پیکٹ، وہ اتنے سے ڈبے خالی ملتے ہیں اب آپ کو ڈسپوزیبل، اس میں آپ نے اتنا سا رائتا ڈال دیا، ساتھ میں آپ نے ایک باکس بنا لیا. ڈسپوزیبل باکسز جا کے پہلے سے لے آئیں. دیکھیں 10 محرم 8, 9, 10 محرم تو بہت سے لوگ اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں. دین 9, 10 محرم کا لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. سو میں یہی کہوں گی کہ خود بنا لیں تو بہتر آپشن ہے. اور آج ہم ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ یوز شیئر کی. پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کرنے کی اپنی ایک بات ہوتی ہے. اپنے ہاتھوں سے کرنے کا مزہ ہی اور ہے کہ آپ کہتی ہیں نا وہ پیار محبت سے جب بناتے ہیں. ایکچولی میں فرسٹ محرم سے نا کھانا بنا کے نا تو اپنے ہاتھوں سے، تو بلکہ میری میٹ نے کہا کہ آپ اتنا تردد کیوں کر رہی ہیں نا، تو آپ بازار سے لے لیں نا، مطلب وہ کیونکہ سبھی اب لینا شروع ہو گئے. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا میرے ابو ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے بناؤ. بھئی ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں جو مجلس کا یا جس بھی نشست کا حصہ رہے ہیں. اس میں اب یہ ڈال دوں جی تھوڑا سا اور ہو جائے، یہ ثابت گرم مسالہ ڈال دو. تو وہ مزدور طبقہ اس سائڈ پہ بہت ہے، تو وہ بس پھر ان کو بلا کے تو کھانا مطلب نا آج میرا مطلب
فرسٹ محرم سے یہی ہے. بالکل. تو وہ مجھے روز یہ کہتی ہے, میں نے کہا مجھے آج کے بعد مت کہنا, بلکہ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا میں خود بناؤں گی. میں نے کہا یہ تم بات نہیں, میں نے کہا اس کو کہا, میں نے کہا یہ کبھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتی کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور بازار سے منگوا کے کیا اس کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ویورز جب ہاتھ سے بنا کے چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس میں ایک محبت بھی ایڈڈ ہوتی ہے. اچھا زیرہ بھی براؤن کر لوں تھوڑا سا اسی میں کہ نہیں؟ کر لیں. میں کہا زیرہ بھی بھن جائے گا, سارا ہی زیرہ ڈال دوں؟ جی سارا ڈال دیں, سارا ہمارے تاکہ اس کے بعد ذرا سا زیرہ بھن جائے گا تو ہم اس میں پھر ادرک لہسن بھی ڈال دیں گے. میں ریسیپی بولوں, آپ انگریڈینٹس کی طرف آ جائیں. تب تک بس ویورز یہ دیکھیں گے ہمارے پیاز آلموسٹ براؤن ہو گئے ہیں. اس سٹیج پہ میں اس میں ادرک لہسن ڈال دوں گی تاکہ ادرک لہسن بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی کوک ہو جائے. جی ہم آتے ہیں انگریڈینٹس کے. چلیں جی, ہم بنا رہے ہیں جی چکن یخنی بریانی. چاول 1 کلو ہے, چکن 1.5 کلو ہے, ٹماٹر 4 عدد ہیں, دہی 1 کپ ہے, لہسن ادرک کی پیسٹ 3 کھانے کے چمچ, تیل 1 کپ, سبز الائچی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, پیاز 3 عدد, جائفل جوتری پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ, تیز پتہ 3 عدد, زیرہ 1.5 چائے کا چمچ, بڑی الائچی 2 عدد, بادیان کے پھول 3 عدد, لونگ 6 سے 7 عدد, نمک حسب ذائقہ, کیوڑا واٹر 2 کھانے کے چمچ, بریانی مسالہ 1 کھانے کا چمچ, دھنیا پودینہ اور ہری مرچ حسب ضرورت. اور یخنی کے لیے ہم جو ہے وہ جتنے ہمارے چاول ہوں گے اس سے ہم ڈبل پانی ڈالیں گے تو وہ 2 کپ جو ہے وہ سوکھ جائے گا, کیونکہ ہم نے 2 کپ کم ڈالنا ہے پانی. لیٹ سپوز ہمارے پاس اگر 5 کپ چاول ہیں یا 5 گلاس ہیں تو ہم اس میں 10 نہیں ڈالیں گے, ہم اس میں 8 گلاس ڈالیں گے. پیاز 1 عدد ہے, لہسن جو ہے اس کا پلپ 1 عدد ہے, ادرک 2 انچ کا ٹکڑا ہے, تیز پتہ 2 عدد ہے, سونف 2 کھانے کے چمچ, ثابت دھنیا 2 کھانے کے چمچ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, دار چینی 2 عدد, 2 سٹک, بڑی الائچی 2 عدد, ہری الائچی 4 عدد, بادیان کا پھول 1 عدد, لونگ 5 عدد. بالکل صحیح. اب ہم یہاں پہ ادرک لہسن کی پیسٹ ہماری تھوڑی سی ہو گئی ہے. اب نیکسٹ سٹیج کیا ہے اس کا؟ اب جی نیکسٹ سٹیج یہ ہے کہ ہاں جی پہلے ہم ٹماٹر مسالہ تھوڑا سا ہلکا سا وہ کریں گے, روسٹ ہو جائے گا جی. یہ دونوں مسالے ڈال دیں. ٹھیک ہے. اس میں نمک اور وہ ساری مرچیں وغیرہ ہیں. آپ اس میں بریانی مسالہ اگر نہیں بھی ڈالتے ہیں ہاں جی تو بڑا اچھا اس کا فلیور آ جائے گا, کیونکہ ہم نے یخنی میں دیکھیں نا ویورز یہاں پہ آپ کے سامنے موقع پہ فریش یخنی بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوبز وغیرہ جو ملتے ہیں نہیں, اس کا نمک بہت اس میں ہوتا ہے, اس کا اسی میں آ جائے گا, اس کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا. بالکل صحیح. اس میں مجھے نا یاد نہیں رہا تھا ادرک ڈالنا, ادرک یخنی میں نا, تو آپ ادرک ڈال رہی ہیں. ہاں جی. دیکھیں نا ویورز یخنی کی یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ آپ موقع پہ بھی چیز کر کے تھوڑا سا اس کو ابال لیں. یہ دیکھیں ادرک نہیں انہوں نے ڈالا. اب یہ دیکھیں ویورز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوٹل والے اور ریسٹورنٹ والے نہیں خیال کرتے. اچھا جی, یہ ہم نے تھوڑا سا ادرک لہسن کو براؤن کر لیا اپنے مسالہ جات کو. ویورز مسالہ یہ جو مسالہ آپ جتنا مزے کا بنائیں گے نا اتنی مزے کا آپ کے چاولوں کے اندر بالکل فلیور آئے گا. موسٹ امپورٹنٹ چیز. بالکل. اچھا جی, ہم نے پہلے یخنی میں جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے پاس 5 کپ چاول ہیں تو ہم نے 10 کپ ہم نے ڈال دیے ہیں اس میں پانی, اور 2 کپ یہ سوکھ جائے گا اور 8 ہمارا یخنی کے لیے رہ جائے گا. اور اس میں ہم نے پیاز, لہسن کا پورا پلپ, ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا, تیز پتہ, جتنے ثابت گرم مسالے ہیں وہ, اور سونف, چکن ڈال کے ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پکے گا, 15 منٹ تو ہو گئے ہیں. اس میں سے پھر جو ہے وہ ہماری یخنی جو ہے وہ بن جائے گی اور چکن ہمارا جو ہے وہ 80% ڈن ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے پیاز کو آپ کے سامنے براؤن کیا اور اس میں ثابت کھڑے مسالے ڈال دیے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے اس کو لہسن ادرک کی پیسٹ ڈال کے سوتے کیا, اور پھر اس میں ہم نے اپنے دوسرے مسالے ڈال دیے ہیں, کٹی ہوئی مرچ, نمک, اور یہ جو بریانی مسالہ یہ ڈال کے ہم نے ہلکا سا اس کو روسٹ کیا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے اس کو ٹماٹر ڈال دیے ہیں. اب ٹماٹر کا ہلکا سا تھوڑا سا یہ سافٹ ہو جائے تو ہم اس میں دہی ڈال دیں گے. یہ دیکھیں 2 چمچ پہلے یخنی کے, ہاں جی یخنی کے بھی ڈال دیے. اور یہ آپشنل ہے, املی, میں نے املی اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون, اگر آپ بھی ڈالنا چاہیں تو املی بھی ڈال دیں اس میں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو دوسری طے والی بریانی ہوتی ہے اس میں آلو بخارا ڈلتا ہے. بالکل تو اس میں یہ املی ڈال دیے, املی اور دہی, اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا. املی اور دہی, ہاں جی. دہی پھٹ نہیں جائے گا؟ نہیں. اوکے جی. اور ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دہی کوک ہونے کے لیے کہ یا پہلے تھوڑا سا ٹماٹر ہو جائے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دہی ڈال دیں گے. دہی جب ڈالیں گے تو تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ہم 1-2-3 منٹ کے لیے چمچ چلائیں گے, پھر ہم چکن ڈال دیں گے. چکن ڈالیں گے, اس کے بعد چکن کو ہلکا سا بھون کے, اور اس کے بعد ہم یخنی ڈالیں گے. یخنی جب ہم ڈال کے اور اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے, چاول بوائل ہونے لگیں گے
تو ہم اپنا یہ پودینہ، دھنیا اور سبز مرچ اور جائفل، جوتری اور الائچی کا پاؤڈر یہ ہم ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے چاولوں کو جو ہے چاول جب پکیں گے ببلز بنیں گے تو اس وقت پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا اور ہم اس کو دم دے دیں گے. 15 سے 20 منٹ دم پہ رکھیں گے اور پھر ہم اس کے بعد کیوڑا واٹر اس کے ساتھ ہی ڈال کے نا دم دے دیں گے. اور اگر آپ کو کیوڑا واٹر کا ٹیسٹ نہیں پسند تو نہ مت ڈالیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پسند کرتے. ہاں جی. جیسے ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت ہی ہمیں وہ جس طرح لوگ میٹھے میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور پھر ویورز ایک دفعہ تیار ہو جائے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں. ہاں جی. اور آپ باکسز میں ڈال کے دے دیں. ہاں جی. اور ساتھ رائتا جو ہم بنا رہے ہیں، رائتا بھی جو ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. یہ جی ہمارے پاس دہی ہے، دہی میں ہم ڈالیں گے جی یہ منٹ چٹنی ہے، یہ جو آپ بڑی فیمس آپ کی. جی جی. اس میں دھنیا، پودینہ اور سبز مرچ ہے اور اناردانہ، سرکہ، لہسن اور سفید زیرہ. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ جو ہے اگر الگ سے اسی طرح رائتا دینا چاہتے ہیں اور بیچ میں اگر کھیرا کدوکش کر کے ڈال دیں، پیاز ڈال دیں، چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ڈال دیں، اور یہ آپ کا جو ہے نا رائتا ایک قسم کا بہت بڑا اچھا ہو جائے گا. اور وہ بھی ساتھ ہی دیں. ہاں جی. ہوتا ہی ہے کہ پلین چاول جب دیتے ہیں نا، اور اگر اس وقت وہ بندہ موقع پہ کھانا چاہ رہا ہو تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں تو کہوں گی کہ اگر ڈسپوزیبل چمچ کانٹا بھی دے سکتے ہیں تو بڑی بہت ہی مطلب جتنے پیار سے، جتنے نفاست سے. جیسے پرسوں نور جو ہیں وہ بانٹ کے آئیں جوس کے ڈبے اور 2 قسم کے بسکٹ. تو میں نے کہا 2 بسکٹ کیوں رکھنے ہیں، 2 مختلف قسم کے بسکٹ کیوں رکھنے ہیں. بچے آپ کو پتہ ہے بچوں والی چیزیں دیتے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں نے نا ماما اگر کسی کو الرجیز ہے نٹ کی تو کیونکہ میں نے وہ پینٹ والے بھی بسکٹ ڈالے ہوئے ہیں تو دونوں جو ہے نا وہ دے رہی ہوں کہ اگر کسی کو الرجی ہے تو وہ بلا. ماشاءاللہ. 5 سال کی جو ہے وہ پوری کی پوری بیج جما لو. اب میں اس میں یہ ڈال دیں. یہ تو نہیں ڈالنا پہلے بھوننا؟ نہیں یہ ڈال دیں. یہ ڈال. ٹھیک ہے. یہ تربیت کی بات ہے، بس مین بات یہ ہے. اچھا اس تربیت کا کریڈٹ تو میں خیر آپا کو ہی دوں گی، اپنی بہن کو. I'll be very honest. آپا لے کے جاتی ہیں نور کو، حسن کو، کیونکہ اوبویسلی اس وقت جب مجالس وغیرہ اور باقی معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو ہم تو لائیو ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں. سو یہ جو ڈے والی ساری رسپانسبلٹیز ہیں میری بہت ہی پیاری بہن آپا. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی شکل آپ سے کم آپا سے زیادہ ملتی ہے. آپا سے زیادہ ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اسی سے شکل ملتی ہے. خیر آئی ایم ویری ہیپی بیکاز آپا از ناٹ میرڈ. اور نور ان کو جب خالہ ماما یا ماما کہہ کے آواز دیتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری یہ بہن کی بیٹی ہے. میں نے کیری کیا اور میری وہ ہے تو وہ والی بات. اچھا دہی بھی اسٹیج پہ ہم نے ڈال دیا اور بڑا ایک اچھا سا مسالہ تیار ہوگا. پھر ہم اس میں سے چکن نکال کے اس میں ڈالیں گے. لیکن بریک میں جانے سے پہلے ویورز آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹ نیوز شیئر کرنی ہے. ویسے تو 7 محرم کی مناسبت سے ہم آج کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن ویورز جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہتے ان کو بھی یاد کرنا اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بھی ضروری ہے. کل یعنی کہ 22 جون کو مرحوم طافو خان کے صاحبزادے طارق طافو صاحب کا انتقال ہو گیا. طارق بھائی بہت ہی پیارے انسان تھے. اوبویسلی ہم سب ان کو طافو بھائی کہتے تھے. بہت ہی بریلینٹ سنگر، بہت ہی بریلینٹ میوزیشین. آپ نے اپنی لاجواب موسیقی، خوبصورت میلوڈیز اینڈ یادگار پرفارمنسز سے ان گنت لوگوں کا دل جیتا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ اکراس دا بارڈر بھی پوری دنیا میں آپ کی فین فالوئنگ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہیں. آپ سے بھی ویورز ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کو، ان کے پورے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھیے ایسے وقت میں اس دنیا سے گئے ہیں کہ ویسے ہی سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے فرائض ساتھ ساتھ پورے کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے سینئر آرٹسٹ طارق طافو صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم اب ویورز بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے واقعہ کربلا کی. سب سے پہلے تو پس منظر کی بیک سٹوری پہ بات کریں گے، لیکن آئیں گے واپس کلام سنتے ہوئے احمد علی دانش سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پر
پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اسلام کے گلشن کو سیراب کیا جس نے، اسلام کے گلشن کو سیراب کیا جس نے، اسلام کے گلشن کو سیراب کیا جس نے، وہ ہے آل نبی لوگوں، پنجتن کا گھرانہ ہے، وہ ہے آل نبی لوگوں، پنجتن کا گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت خوب۔ احمد علی دانش صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی رناؤنڈ ثناءخواں۔ اللہ آپ کے لیے زندگی میں اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ جزاک اللہ بھیا۔ آمین۔ ویورز، آج ہے تو 7 محرم، لیکن جیسے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ اگلے 3 دن آپ اوبیسلی محرم کی مناسبت سے 8، 9، 10 محرم کو پروگرامز دیکھیں گے، تو ہماری بھی خواہش تھی ایٹ مارننگ ایٹ ہوم کہ ہم بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے پس منظر پہ، مقصد پہ اور یوم عاشوراء پہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ہمارے استاد، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی محترم پرسنالٹی،
جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دیتے ہیں، اور ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ بات دل میں اترتی ہے، صرف کانوں تک نہیں رہتی۔ ہمارے ساتھ ہیں سید حسن رضا ہمدانی۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ علیکم السلام۔ حسن بھائی، کسی بھی واقعے، کسی بھی انسیڈنٹ، کسی بھی چیز کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی بیک سٹوری، پس منظر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کربلا، کس پہلو آف ہسٹری کو اٹھائیں کربلا کی ڈائریکشن دکھانے کے لیے؟ واہ واہ واہ۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر نصر معین۔ کربلا ایک زندہ جاوید اہل بیت کا وہ معجزہ ہے کہ جس نے اسلام کو تابندہ کر دیا، اور اسلام کو ایسا امر کر دیا کہ پھر کوئی بھی یزیدیت کی پرچھائیاں اسلام کو نہ زخمی کر سکتی ہیں، نہ اسلام کو اس کے جادہ حق سے ہٹا سکتی ہے۔ بے شک۔ سن 60 ہجری ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب جید اصحاب کرام، بزرگ اصحاب کرام، جنہوں نے محضر پیمبر میں اپنی جوانی گزاری تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے کو اور رسالت کے پیام کو پھیلتے ہوئے نگاہوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے بدر سے لے کر حنین تک جنگوں میں بھی حصہ لیا، وہ اکثریت کے ساتھ صحابہ کرام دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے، اور اب وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بچپن میں رسول خدا کو دیکھا تھا۔ چند ایک تھے کہ جنہوں نے نوجوان نے اپنا جو نوجوانی کے عالم میں دیکھا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اسلام وہ جو ایک اس کی روح تھی وہ مشاورت کے ساتھ حکومت کو آگے بڑھانے کی تھی، وہ ساری چیز جو ہے وہ بدل کر ملوکیت کی طرف چلی گئی، اور پھر وہ اسلام وراثت میں بدلتا چلا گیا، اس کی خلافت، اس کی حکومت وراثت میں بدلتی چلی گئی۔ اگر اس کو دو چیزوں کے عنوان میں دیکھیں، ایک اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی، امام حسن علیہ السلام کی وہ صلح کہ جو انہوں نے حاکم شام کے ساتھ کی تھی، اور اس میں شرائط رکھی تھی کہ شرط یہ تھی کہ ان کے انتقال کے بعد تو وہ کسی کو حاکم نہیں بنائیں گے۔ ایک وہ ساری شرائط کو جب پس پش ڈالا گیا تو وہ بھی ایک وجہ بنی کہ، اور دوسری چیز جو خود امام حسین علیہ السلام نے بتائی کہ جب امام علیہ السلام سے مدینہ میں اصحاب پیمبر نے آ کے جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب ولید نے خط یزید کا لکھا کہ ان 4 لوگوں سے بیعت لے لو، اور ان میں امام حسین علیہ السلام کا بھی نام موجود تھا، تو امام نے وہاں پہ اعلان کیا کہ وہ شراب پیتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، اسلامی حدود کو پامال کرتا ہے، مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم 100% جائز، 100% کریکٹ، بالکل، جس بات کو اگر باقی سب لوگ بھی سمجھ جاتے تو آج ہم واقعہ کربلا ڈسکس نہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، رسول نے کہہ دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین، اور جس کو رسول خدا نے اپنی زبان چسا کر اور اپنی گود میں اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے ہوں، وہ حق کے لیے ڈٹ جانا جو ہے ان کے لیے زیادہ طور امتیاز تھا۔ اور اسی کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں بھی بیان کیا کہ قد رکزنی بین الذلۃ والذلہ حیات من الذلہ، کہ مجھے 2 چیزوں کے مابین لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ یا تو میں ذلت کی زندگی کو قبول کر لوں یا پھر تلوار کو بے نیام کروں، اور پھر اعلان کیا کہ ہاں ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایران نے یہی بات فالو کی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ پاکستان نے برادر اکبر ہونے کے عنوان پر جو ایک کردار ادا کیا، اور ان کی شجاعت کو 4 چاند پاکستان کے وسیلے سے لگے، اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی آسانی کو نہیں دیکھنا، واہ واہ، اپنی آسانی کو نہیں دیکھنا، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ بے شک۔ اور بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تکلیف کو جانتے ہوئے بھی ٹیک آن کرنا ہے، بے شک ایسا، کیونکہ آپ حق کے لیے کھڑے حق کے ہیں۔ لیے کھڑے ہیں۔ آج ہم سامنے حق مشکل کو سب سے بیک اینڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھیا اگر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو صرف اس واقعے کو ڈسکس کر کے رو کے کچھ دل شاید کچھ ہلکا کر کے آگے بڑھنا نہیں ہے، ہم نے اس واقعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے واقعہ کربلا کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ میں غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز حسن بھائی آپ میرے بالکل استاد ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو امام علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سنت سے منہ موڑ لیا گیا ہے، اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیرۃ بصیرۃ جدی و ابی علی بن ابی طالب، کہ میں حسین اس لیے نکل رہا ہوں کہ تاکہ میں امر بالمعروف کو زندہ کر سکوں، نہیں عن المنکر جو معاشرے میں ختم ہو گیا ہے اس کا میں احیا کر سکوں، میرے نانا کی سنت جس کو پامال کر دیا گیا ہے میں اس کو دوبارہ سے احیا کروں، اور اپنے بابا کی سیرت کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دوں۔
یعنی امام علیہ السلام کا بھی قیام کا مقصد فقط اور صرف اپنی حکومت یا جو حشم نہیں تھا، اس کے لیے بالکل نہیں نکلے، بلکہ وہ نکلے تو صرف اس لیے اسلام کے بول بالے کے لیے، اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور انہی کے بھائی امام حسن نے 2 گروہوں میں دوستی بھی کرائی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہر چیز میں ایک کوئی نہ کوئی حسن بھائی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ بے شک ایسے 2 بھائی ایک ہی گھر کے، بے شک دونوں جنت کے سردار، بے شک ایسے جنت کے جوانوں کے سردار، بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن دونوں کی مشن مختلف تھی، اور دونوں کی مشن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا۔ کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی زندگی 3 دن کی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں، خود امام حسین سے جب وہ خود روکنے آئیں کہ حسین مدینہ چھوڑ کے نہ جا، تو پھر فرمایا، اچھا امام فرماتے ہیں ان اللہ یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ حسین رائے خدا میں قتل ہوگا، چونکہ اللہ نے یہ ازل سے فیصلہ کر رکھا ہے، اگر حسین خون نہیں دے گا تو اسلام نہیں بچتا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر خدا کا فیصلہ ہے تو جا، پر جہاں دل کرے چلے جانا، عراق نہ جانا۔ نانی میں کیوں نہ جاؤں؟ پھر بی بی نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی، کہا یہ خاک ہے، تو 3 دن کا تھا اور رسول خدا تیرے گھر میں تمہارے گھر میں آئے اور تمہیں چوم چوم کے بڑے خوش ہو رہے تھے، اور خوش ہوتے ہوتے پھر رسول رونے لگ گئے، تو تیری مادر گرامی نے پوچھا یا بتا لیما تب کی بابا ابھی تو خوش ہو رہے تھے، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ ابھی خدا نے پیغام بھیجا ہوا ہے، محمد جسے چوم چوم کے خوش ہو رہا ہے نا، یہی تیرا حسین ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و بے خطا پس گردن ذبح ہو جائے گا، اور امت اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دے گی۔ تو اس وقت تیرے نانا نے مٹھی کھولی اور ان کے ہاتھ پہ یہ خاک تھی کہ جبرائیل مجھے یہ خاک دے کے گئے ہیں، ام سلمہ یہ اس کو محفوظ کر لے، جب میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی۔ نبی اکرم نے یہ پریڈکشنز پہلے دے دی تھی کہ حسین کو کس طرح ذبح کیا جائے گا، کیوں ذبح کیا جائے گا، لیکن وجہ کیا ہوگی، نہیں، وہ بالکل ان کو ذہنی طور پہ تیار کر کے بھیج رہے ان کے تھے۔ جگر کے ٹکڑے انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے دیکھیں ہم 1 سیکنڈ میں، ابھی آسانی کی میں نے آپ سے بات کی، پیسوں کے پیچھے حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں وہ معرفت نہیں ہے نا، ذرا ایک وہ ہے کہ ان الحسن والحسین سید اشباب الجنہ، وہ جوانان جنت کے سردار، رسول کی گود کے پلے ہوئے، کہ وہ کہ جن کے ماضر میں بڑے بڑے اصحاب جو تھے وہ خاضے رہتے تھے، سلیمان جیسے، ابو ذر و مقداد جیسے، یہ سارے اصحاب جن کی برگاہ میں خاضے رہتے تھے، وہ شخصیت کہ جس نے جناب سیدہ کی گود میں پرورش پائی ہو اور شیر بطول جس کا خون بنا ہو، اور جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہو، تو یقیناً ان کی شخصیت جو ہے اللہ نے منتخب اسی لیے کیا تھا، اور رسول نے فرمایا تھا کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ صلح کریں، دونوں بیٹے امام ہیں۔ فرمایا یہ 2 میرے جنت کے پھول ہیں، فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، ان کی عظمتیں بھی بتائیں اور ان پہ آنے والے مصائب کو نبی اکرم نے پہلی امت کو بتا دیا۔ حتیٰ کہ بعض اصحاب جس طرح حبیب ابن مظاہر صاحب یہ پیغمبر ہیں، بالکل بچپن ہے ان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور چوم کے سینے سے لگایا، کہا یہ میرے حسین کا ناصر بنے گا، یہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے گا۔ مظاہر کو مبارکباد تو یہ مبارک ہو تیرا بیٹا میرے حسین پر اپنا خون نشاور کرے گا۔ یعنی کہ وہ بعض مراحل کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح کربلا تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام مکہ سے مدینہ سے سیدھا مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ رہ کر کافروں کا انتظار کرتے ہیں کہ جو حج کے لیے آتے ہیں، پھر امام ان کے درمیان بات رکھتے ہیں۔ لیکن اپنی اصلاح بار بار یہ بات ویورز کہوں گی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہمارا رب ہمیں بار بار موقع دیتا ہے مڑنے کے، ٹھیک ہونے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، اپنے ارد گرد والوں کی اصلاح کرنے کی۔ لیکن سچی بات بتاؤ ویورز، گھروں میں جب تک ماں باپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ دل بھی حسینی ہے،
तो ईमां भी हुसैनी है। गिरने ही नहीं देता कांधों से नवासे को, गिरने ही नहीं देता कांधों से नवासे को। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले को। जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमां भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जिनको हमेशा देख के दिल को सुकून भी मिलता है और एक थोड़ा सा दुख का एलिमेंट भी होता है, क्योंकि जब भी इनका चेहरा मैं देखती हूँ तो मैं तो तब से इनकी फ़ैन हूँ जब से ये जुनैद जमशेद साहब के साथ प्रोग्राम्स करते थे, फिर आमिर लियाकत साहब के साथ। बहुत ही प्यारे लोग जो आज हमारे साथ नहीं हैं। वेलकम करना चाहूँगी आज माशाल्लाह लीड स्कॉलर ट्रांसमिशंस को लीड करते हैं माशाल्लाह मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज मुझे बहुत खुशी है सिर्फ एक एलिमेंट की, और वो ये है कि मेरे तीनों भाई आज हमारे साथ सेट पे हैं। वरना ये खुशी के आयाम तो नहीं है, दुख के आयाम है, लेकिन अपनों को देख के ना थोड़ा हौसला मिल जाता है, क्योंकि बात हम उन लोगों की कर रहे हैं कि जब बात करते हैं तो हौसला जवाब दे जाता है। अल्लाह अकबर, जी इमरान भाई। अल्लाह अकबर। सवाल पूछते हुए अपना आप ज़रा बचकाना लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आज भी कोई कन्फ्यूजन है, वाक़या करबला, करबला का मकसद क्या था, असल मकसद? करबला से पहले, वाक़या करबला के बाद जो मामला हुआ, बीबी ज़ैनब जब बाहर निकलती हैं, आपके आंसू और आपका ये दुखड़ा देखकर मेरी अपनी कैफियत अजीब हो गई। ऐसा मरसिया पेश किया कि सारी इंसानियत को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को रुला दिया। और क्या कहा कि जब सर कटे हुए देखे, मासूम बच्चों के सरों को देखा, अपने बड़ों को, अपने छोटों को देखा, तो बेसाख्ता यूँ आसमानों की तरफ
بی بی زینب نے سر اٹھایا اور کہا صلی علیک الالہ و ملک السما ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ پہ میرا سب کچھ قربان، رب کائنات آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج آپ کا وہ حسین جس کے لیے آپ سواری بنا کرتے تھے، جس کے لیے آپ سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، جن کی پیاس بجھانے کے لیے آپ اپنی زبان اقدس کو پیش کر دیا کرتے تھے، آج آپ کے حسین نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، اور وہ سرخ جوڑا کسی رنگ سے نہیں ہوا، وہ آپ کے خون سے سرخ ہوا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور آپ کے نسل کو دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ، اور یہ وہ اشعار ہیں کہ جن کو سن کر ان بدبختوں کو بھی رونا آ گیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، لیکن وہ بدبختی کے اس عروج پہ پہنچ چکے تھے کہ جن کو سعادت ان کو کیا ان کی نسلوں کو بھی نہ مل سکی۔ یہاں پر بہن ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی زندگی میں فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں آج جو نکل رہا ہوں اپنے نانا جان کے دین کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اور اچھا میسج دینے کے لیے نکلا ہوں، اور برائیوں کو روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں کبھی نہیں روئے اتنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے، لہٰذا اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو کہ آپ علیہ السلام کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جب اندر گئی تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے بدبخت اور ظالم لوگ میرے دونوں بچوں کو شہید کر دیں گے، ایک کو زہر دے کر اور ایک کا سر سولی پہ چڑھا کر، نیزے پہ چڑھا کر۔ یقین کریں کہ آج میری بیٹی کو تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں یقیناً بے ہوش ہو گیا۔ میری بیٹی کو 2 سٹچ لگنے تھے، یہاں امام الانبیاء کے اس لخت جگر کو جن کو کندھوں پہ بٹھا کر پوری کائنات سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا، کیا میں پوری انسانیت تمہیں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کراؤں کہ پوری کائنات میں ان جیسا نانا نانی کسی کے پاس نہیں، ماما بابا کسی کے پاس نہیں، خالہ ماموں کسی کے پاس نہیں، چچا پھوپھی کسی کے پاس نہیں، ان کے سارے جڑے ہوئے رشتے بھی جنتی، اور یہ جوڑا بھی جنتی، اور جو قیامت کی صبح تک دل سے ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی۔ تو اللہ نے ہمیں ان سے پیار کرنے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو جاتے فرمایا بیٹا دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت اگر لینا چاہتے ہو تو اہل بیت سے دلی طور پر پیار کرنا، ان کے ناموں پہ نام رکھنا، رب تمہیں دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اہل بیت سے پیار، اہل بیت سے محبت، ان کے ناموں پہ نام رکھنا، فرمایا تمہیں دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نسلوں کو کچھ دے سکو یا نہ دے سکو، 3 چیزیں دے دینا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نسلیں یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی تمہاری عزت کا اور تمہارے سکون کا ذریعہ بنیں گی۔ ادبوا اولادکم 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، میری محبت، میرے مبارک گھرانے کی محبت اور قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ دینا، جس کو شاعر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کربلا میں جا کے بھی اسی قرآن کا سبق دیتے ہوئے یوں پیش کرتا ہے شاعر، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ تو یہ کربلا کا ہمیں بہن پیغام ملتا ہے کہ ہم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا،
قرآن کو نہیں چھوڑنا. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں, نماز, قرآن اور عدل کا دامن. گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے ایک ایسا جملہ کہہ دینا جو ظلم پر محمول ہو, ظلم پر وہ مبنی ہو, جس سے دوسروں کا دل دکھے, تو یہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے. رات کو آیا بیوی ایسا جملہ کہہ رہی ہے کہ وہ ساری رات ٹینشن میں سو رہا ہے, تو وہ ہماری بہن یزیدیت کی طرف جا رہی ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو واقعہ کربلا سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی خاص طور پر اپنی پوری باڈی کو ظلم سے بچانا ہے, اور سب سے بڑا ظلم کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے. 7 سمندروں کو کڑوا کرنے والا ایک جملہ ہی کافی ہے. آپ نے بات بہت خوبصورت کی. یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگوں کی سپورٹ میں کہنا چاہوں گی. کیا یہ یزیدیت نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں صحیح رستہ بتاتے ہیں, جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا؟ جی. جیسے حضرت عیسیٰ میں یہ صفت تھی کہ وہ مطلب کسی مادرزاد اندوں کو زندہ کر دینا, مردوں کو زندہ کر دینا, علاج کر دیتے تھے. تو ڈاکٹرز جو ہیں آج کے, ان کے اندر ایک نبیوں والی صفت ہے. میری بات کو پلیز فالو کیجئے گا, کیونکہ آج کی دنیا میں مجھے جو پرابلم لگتی ہے, میں جب چھوٹی تھی تو بہت زیادہ فوکس ماں باپ کا ٹوٹل مذہب پہ ہوتا تھا. اب ہمارے بچوں کو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے, ماں باپ کو, کیونکہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے پیرنٹس ہونے کا, کہ ان کو دنیا اگر دن میں 5 چیزیں کرنے کی تو سب سے پہلے چیز کون سی ڈراپ ہوتی ہے؟ عمران بھائی آپ کی اور میری یہ 2 سال پہلے رمضان میں بات ہوئی جی جی, کہ یار قاری صاحب کو کہو آج نہ آئے. ایسے ہی ہے بالکل. ایک تو خود قرآن نہیں سکھانا, اور پھر اس کے نہ سکھانا, پڑھنا سکھانا ہے, کچھ نہیں کرنا. پھر قاری صاحب رکھے ہیں, فٹ بال زیادہ ضروری ہو گیا, قاری صاحب نے نہیں آنا آج کیونکہ فٹ بال میچ ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جب ہم یزیدیت کی بات کرتے ہیں تو جو سکھانے والے ہیں ان کی باتوں کو کیوں معیوب بنایا جا رہا ہے؟ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب ایک اسکالر نے ایک لمبی تقریر دی, خوبصورت باتیں کی, اس میں ایک کوئی بات میں کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا, یا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے, اس چیز کو پکڑ کے اس بندے کو نیگیٹو بنا دینا. کسی نے یہ کہا کہ بیٹا نماز روزہ وغیرہ یہ چیزیں انسان پوری کرے تو انسان کی ذہنی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا علاج مذہب سے ہوتا ہے. مطلب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ گائیڈ کرنے والوں کو ہی گائیڈ کرنے نہیں دے رہے تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ جی حسن بھائی دیکھیں, ایز اسکالرز آپ لوگ بڑے مشکل وقت سے گزرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس مشکل وقت سے میں گزری میڈیا میں آتے ہوئے ایز این آرٹسٹ, آج اگر ہم اپنے بچوں کو مذہب کی طرف یا ایز اسکالر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی معیوب دیکھا جاتا ہے. کس دنیا میں ہیں ہم حسن بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی پوری قربانی اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ کے گرد گھومتی ہے. وطن چھوڑنا اللہ کی خاطر, احرام توڑنا اللہ کی خاطر, کربلا کی سرزمین کو خریدنا اللہ کی خاطر, فرات کے کنارے سے خیام کو اٹھانا اللہ کی خاطر, 3 دن بھوک پیاس برداشت کرنا اللہ کی خاطر, اور اکبر جیسا بیٹا دینا, عباس جیسا بھائی دینا, قاسم جیسا بھتیجا دینا, پھر اپنے انصار مہمان. عرب کے لیے آج بھی عرب کے ہاں دستور ہے کہ مہمان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے, پھر مہمانوں کو رائے خدا میں دینا, یہ سب اللہ کے لیے. آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کا ہدف خدا کی ذات کر دیں تو معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں اور آج آپ سے کھل کے گائیڈنس لیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہم دیکھیں. نئے سال کا بھی آغاز ہے, کیسے لوگ ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں 31 دسمبر اور 1 جنوری کو. ہمارے نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں ہوتا, غم سے ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر خود احتسابی سے بھی ہو جائے تو شاید ہم بہت بہتری کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دانش بھائی جزاک اللہ, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, آمین. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء برا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے.
فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھکاری، میں مولا حسن کا ہوں بھکاری، میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جزاک اللہ۔ ویورز، ہمارے ملک کے بہت ہی معروف بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں بہت ہی پیارے اور ٹیلنٹڈ بھائی امیر الدین توقیر الدین، السلام علیکم و جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ دو بریلینٹ اور بہت ہی اکمپلشڈ اسکالرس ہیں، ہمارے ساتھ سید حسن رضا ہمدانی صاحب ہیں، اینڈ دین مولانا عمران بشیر صاحب۔ عمران بھائی، بریک سے پہلے ہم نے اپنے ویورز کو بھی ایک طرح کا ٹیزر دیا کہ دیکھیں واقعہ کربلا کیا ہوا، پس منظر، یہ سب چیزیں بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فائدہ تو تب ہے کہ ہم صرف دکھ اور غم نہ محسوس کریں، اس دکھ اور غم کی فیلنگ سے اپنے آپ کو بیدار کریں، خود احتسابی کریں اور ایک ایک کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان، اب اگر ہم کہیں کہ سارے مسلمانوں کے فلاں مسائل ہیں تو نہیں ہیں۔ ایران کے مسلمانوں نے بڑا مختلف ایک رستہ چنا، ہر جگہ کے لوگ مختلف انداز میں زندگی جیتے ہیں۔ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو، ہمارے ایکسپیٹ بھائی بہنوں کو، ہم کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں کربلا سے کہ ہم بہتر انسان بن سکیں؟ جی عمران بھائی اینڈ دین حسن بھائی۔ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہمارے وطن عزیز کے سپہ سالار آج پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستان کی عزت کو اللہ پاک نے چار چاند لگائے، اور دعا ہے کہ اللہ اس کو قائم دائم رکھے۔ آمین۔ آج ہمارے بہن اداروں کے خلاف یا فوج کے خلاف یا حکومت کے خلاف کو بولتا ہے
تو اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایسی ہزاروں انتظامیہ، ہزاروں افواج سے کروڑوں گنا بڑھ کر امام الانبیاء کی فوج، اہل بیت اعظام کے ساتھ جو چلے، ان کے جو خادم چلے، ان کے جو خادم بنے، سیدنا ابو ہریرہ جیسی ہستی جو صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں 5000 سے زائد، وہ حضرت امام حسین کے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ تو کہا تایا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ نے سنا نہیں کہ جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اور وہ جنتی ہے۔ تو ان سے کیسا پیار، اور وہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے تھے کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ آج جو فساد آ رہا ہے کہ میں آپ کے خلاف بولوں گا، آپ کے گھر والوں کے خلاف بولوں گا، تو آپ میرے مقابلے میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ مقدسات کا جو معاملہ ہے اس کا احترام ہماری ذاتوں سے کروڑوں گنا بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار دونوں کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھرانے کی مثال کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح، الا وان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ جو اس پہ سوار ہوگا وہی نجات پائے گا جو اہل بیت اعظام کے قدموں میں آئے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے صحابہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ حضرت امام حسن حسین سے پوچھا گیا، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ آج ہم چھوٹی سی بات پر دوسروں کے عیب اور کمیوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین سے پوچھا گیا کہ ساری امت نے قدموں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمان کو سیکھا، آپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی اور ایمان سیکھا، کیا لیول اور رتبہ ان کا؟ تو آگے سے مسکراتے فرمایا کہ ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا، اللہ ترى نفسک خیرا، کہ اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ ماشاءاللہ، اپنی خوبی نظر نہ آئے، ماشاءاللہ، دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ بات ہے۔ تو یہ صفت ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی آج کے دور میں بھی، یعنی جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، علامات قیامت میں سے ایک چیز ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلوں کو لعن طعن کریں، لعن آخر هذه الامت اولها، تو اس وقت اللہ کے پھر عذاب اترنا شروع ہو جائے کہ لعن طعن کو ختم کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں آپ ہی کی بات میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ جب حسنین کریمین دیکھ رہے تھے کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں، جی 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 بڑا خوبصورت واقعہ کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ نہیں وہ واقعہ بتائیں نا جیسے آپ بتاتے ہیں جی جی وہ بڑا پیارا واقعہ، بلکہ خود آئے کہ چچا جان ہم وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے۔ اور وضو کر کے جب دکھایا تو حضرت جو بزرگ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ وضو ان کا نہیں، وضو میرا خراب تھا۔ تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے امت کے اندر اصلاح، محبت، پیار اور جوڑ کی فضاؤں کو قائم کریں، کیونکہ حال سے حال منتقل ہوتا ہے، قال سے قال منتقل ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار کربلا ہیں، جن کی برکت سے یہ سارا مبارک سلسلہ چلتا ہے، ان کے پاس بعد میں بڑے بڑے دشمن جو کربلا میں پیش تھے وہ مہمان بنتے ہیں، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے اور ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، اور جب جانے لگتے ہیں تو حیران ہو کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ تو کہا اب تک صبر کا پیمانہ چل رہا تھا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگے ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس نے میرے خاندان کے ساتھ یہ معاملات کیے۔ تو کہا یہ سلوک کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تو کیا فرمایا کہ ایک دفعہ ہم تمہارے پاس آئے تھے تو جو تمہارا ظرف تھا تم ویسے پیش آئے، آج ہمارے پاس آئے ہو جو ہمارا ظرف ہم ویسے پیش آئیں گے۔ تو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ حسن بھائی یہ بات اب آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں کیونکہ آپ کے تو کبھی چہرے پہ میں نے غصہ دیکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ عمران بھائی ہم لوگ ساتھ کام کرتے رہے ہیں سارے، کبھی میں نے ان کو بھی اپسیٹ دیکھا کہ بھئی وہ ٹائم نہیں مینیج ہوا، کبھی میں نے کبھی حسن بھائی کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام بھی پھر ماشاءاللہ ایسا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ کربلا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسین کو گود میں بٹھا کے تربیت کی ہے۔ 3 شعبان المعظم سے لے کر رسول خدا کی رحلت تک 11 ہجری تک، یعنی 4 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک مسلسل 7 سال بچپن سے لے کر آتے ہی زبان سے گھٹی دی، اپنی زبان کی گھٹی دی، اور پھر اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں رکھا،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر منزل پہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور چوگا پہنا ہوا ہے, پاؤں دامن کے ساتھ الجھا ہے. اس سے پہلے کہ حسین زمین پہ آتے رسول منبر چھوڑ کے وہاں موجود تھے, ہاتھوں پہ لیا, خطبہ ارشاد فرماتے تھے, خطبے کو روکا, زانو پہ بٹایا اور فرمایا ایھا الناس اعلموا ھذا الحسین, لوگوں جان لو یہ حسین ہے, انہ منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور پھر حسین کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو کربلا تعمیر کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو امام کے سپاہی ہیں وہ شیر خوار بچے سے لے کر 109 سالہ صحابی پیغمبر حضرت مسلم ابن اوسجہ تک ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ فقط یہ نہیں ہے بلکہ 4 سالہ جناب سکینہ سے لے کر 54 سالہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تک ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر دیکھیے کہ اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو غلام اور کنیزیں تھیں. مثلا جناب جون غلام ہیں, جناب فضہ کنیز ہیں, مگر کربلا کو کھڑا کرنے میں جون کا بھی کردار موجود ہے, جناب فضہ کا کردار بھی موجود ہے. اور اہل بیت السلام نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اگر آپ کا ہدف خدا ہو اور خدا کے لیے آپ میدان میں آئے ہوں تو پھر اس میں فرق نہیں پڑتا کہ بچہ ہو یا بزرگ ہو, جوان ہو یا نوجوان ہو, عورت ہو یا مرد ہو, غلام ہو یا آزاد ہو, جو جس منزل پہ ہے اس کو خدا کے ساتھ جوڑ دو. جب تم خدا کے ساتھ جوڑ جاؤ گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے اذکرونی فاذکرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے ہر مرحلے پہ خدا کا ذکر کیا. اور وہ ثانیہ زہرا جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابو الحسن فتح لامتی بکرامات بنت ہذہ انہا مثل جدتہا خدیجہ الکبریٰ, کہ اے علی میری اس بیٹی کی کرامات میری امت کو سنا, یہ تو ہو بہو اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. اور علی فرماتے ہیں انہا ھذہ عالمۃ غیر معلمہ, یا رسول اللہ اس کا تو چہرہ ہی عالمات والا ہے, یہ اللہ کی مدد سے علم لے کے آ رہی ہے. وہ مخدومہ جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو ایک قیدین کی صورت میں لے کے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے بی بی دیکھا تیرے سے خدا نے کیا کیا. عبید اللہ کے دربار میں وہ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, ہم نے اللہ کی برگاہ سے جو کچھ دیکھا ہے جمال دیکھا ہے. یعنی حسین کی شہادت میں بھی جمال ہے, اکبر کی ادب میں بھی جمال ہے, اور قاسم کے صبر میں بھی جمال ہے. وہ بی بی کی جس کو سارے راہ سارے بازار ستایا گیا, گزارا گیا ہجوم میں سے, کہ جو پردوں میں رہا کرتی تھیں ان کو دشنام بازیاں کریں گی, سارا راستے میں ہجو کہا گیا. لیکن وہی مقدمہ جب رسول اللہ کی قبر پہ آتی ہیں, رسول اللہ کی قبر پہ فرماتی ہیں کہ نانا دیکھیں کہ میں پلٹ کے آ گئی ہوں مگر اسلام کو بچا کے لے آئی ہوں. اور اسی بی بی کے خطبے کی دھار نے جو ہے وہ یزیدیت کو پاش پاش کر دیا اور حسینیت کو تابہ زندہ کر دیا. کہ جو بی بی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کد قیدک و سسایک واللہ لتمو ذکرانا, اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل. مشہور کر رہا تھا باغی ہے, بغاوت کی ہے, اس لیے مارے گئے. کہا جتنی چالیں چل سکتا ہے چل, واللہ خدا کی قسم نہ تو اللہ کی وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے. اس لیے آج جب مینار اذان پہ اذان آتی ہے تو یقیناً اس اذان سے صدا آتی ہے کہ حسین جیت گیا. اور جب مصلی پہ نمازی آتا ہے جہاں وہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوتا ہے, ظاہراً تو اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے مگر اللہ اکبر سے لبیک یا حسین کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. بے شک. اور جو اس راستے کو اپناتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے ایران کی بات کی, انہوں نے اسی راستے کو اپنایا, وہ کامیاب ہوئے, دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے. اور وہ شخصیت کہ سید علی حسینی خامنہئی رضوان اللہ علیہ کہ جن کو بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا, ان کا جنازہ بھی جس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان بھی, ہمارے فیلڈ مارشل بھی جائیں گے, ان کو بھی باقاعدہ دعوت, اور اسی طرح پوری دنیا سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت ہونے کے لیے اپلیکیشنز جمع کروا رہے ہیں. اس شخصیت نے وہ کردار ادا کیا مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے, کہ اس شخصیت نے کہا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے 2 پر ہیں. ایگزیکٹلی. لوگ یہ پر کاٹنے کو تیار ہیں اور آپ اس کو باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہیں. اس شخصیت نے کہا کہ جس طرح بزرگوار نے عمران بھائی نے فرمایا مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے, فرمایا ازواج پیغمبر کی توہین حرام ہے, ان میں کہتا فتویٰ دیا. اور اس کے بعد پھر وہ محبت کی فضا بنی کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مشن پہ چلتے ہوئے حسن نصر اللہ بھی شہادت دیتا ہے, وہ شیعہ ہے, یا سنوار بھی شہادت دیتا ہے, وہ اہل سنت ہے. یعنی شیعہ اور سنی کا کنسپٹ ختم ہو کے ایک ہی شہر میں خامنہئی بھی شہید ہو رہا ہے اور اسی شہر میں اسماعیل ہانیہ بھی شہید ہو رہا ہے. اور یہی پوائنٹ, یہی کربلا کا پیام ہے ہم آپ کو آج اکراس کرنا کہ چاہ وہاں رہے ہیں. زہر بن کین بھی شہید ہو رہا ہے, عباس علمدار بھی شہید ہو رہے ہیں. سو ویورز, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واقعات کو ڈسکس کرنا, مجالس پہ جانا, سب بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن زندگی کے جو سبق ہیں وہ لینے بھی بہت ضروری ہیں.
سو اگر ہم نے جیسے سورہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے بیکاز آپ کو کلیئرلی یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو فیل ہو جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو پاس ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو فوز نظیمہ سابقون نبی سابقون پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے. سبحان اللہ بھائی ہم نے تو ساتھ چلنے والوں میں سے ایک بننا ہے ویورز, سبحان اللہ سبحان ہم نے ساتھ چلنے والوں میں سے ایک بننا ہے. اسی نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے, کلام کی طرف پڑھیں گے, جلدی سے چیک کریں گے کہ نیاز بھی تیار ہو گئی ہے. یخنی پلاؤ بریانی بالکل ریڈی ہے, رائتا ساتھ سے. جزاک اللہ. یہاں پہ آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے. انشاءاللہ ویور زندگی رہی تو منڈے مارننگ ملاقات ہوگی پھر آپ سے. ہم سب کو پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اب امیر الدین توقیر الدین صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کلام آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر, قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر, جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, اب ریت پر